بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے دوستو، ایک ایسا علم کہ جس کے ذریعے سے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں اور کتنے ہی ہنستے بستے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور کتنے ہی معصوم اور بے گناہ موت کا شکار ہوئے، اور کتنے ہی محبت کرنے والے دل نفرتوں سے بھر دیے گئے، اور ایک ایسا علم کہ جس کو ہر وقت کے بادشاہوں نے اپنے محلوں کے اندر پالا، اور جس کو سیکھنے والا کبھی بھی فلاح نہیں پا سکا، اور اس کا مقدر ذلت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ پیارے دوستو، اس علم کا نام جادو ہے۔ ناظرین محترم، کیا آپ جانتے ہیں کہ جادو کی ابتدا کب اور کیسے ہوئی؟ سب سے پہلے کون سا وہ شخص تھا کہ جس نے جادو کو سیکھا اور جادو کے ذریعے سے مختلف عملیات کیے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو کس طرح سے تباہ و برباد کیا؟ پیارے دوستو، آج کی اس منفرد ویڈیو کے اندر ان سوالات کے جوابات ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، لہٰذا آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ فرمائیے۔ ناظرین محترم، اسرائیلی روایات اور امام طبری ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ حضرت آدم اور حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں ہر حمل میں 2 بچے پیدا ہوتے تھے، جو کہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہوتی تھی، جن کے دوسرے حمل کے لڑکے اور لڑکی کے ساتھ شادیاں کر دی جاتی تھیں۔ قابیل اور حابیل کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں ایک عجیب الخلقت لڑکی پیدا ہوئی، جس کا دھڑ ایک تھا اور اس کے سر 2 تھے، جو کہ آپس کے اندر جڑے ہوئے تھے۔ چنانچہ حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے ہاں یہ پہلا حمل تھا کہ جس کے اندر ایک ہی لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اس کے ساتھ کوئی لڑکا نہ تھا۔ چنانچہ اس لڑکی کے 2 ہاتھ تھے، جس کے اندر 10 انگلیاں تھیں، اور ہر انگلی کے ناخن تیز، باریک، لمبے اور دھاری دار تھے۔ پیارے دوستو، یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا کے اندر ہر پیدا ہونے والا بچہ یا بچی 2 صورتوں پر ہی پیدا ہوتے ہیں، یا تو خیر کی صورت میں یا پھر شر کی صورت میں، اور جس صورت میں وہ بچہ یا بچی پیدا ہوا ہو، لاکھوں تربیت کرنے کے بعد بھی وہ خیر یا شر کی صفت اسے بدل نہیں سکتی۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ کوئی جبرائیل علیہ السلام کے ہاتھوں میں پلا اور بڑا ہو کر سامری جادوگر بن گیا، اور کوئی فرعون کے گھر میں پلا اور بڑا ہو کر وقت کا نبی بن گیا۔ تو پیارے دوستو، یہ عجیب الخلقت لڑکی شر کی صورت کے اندر پیدا ہوئی تھی۔ چنانچہ تاریخی حوالہ جات ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس لڑکی کا نام اناک یا انک تھا۔ ناظرین محترم، آپ اس بات سے بخوبی واقف ہوں گے کہ انسان کے اس دنیا میں آمد سے پہلے یہاں پر جنات اور شیاطین کا بسیرا تھا، اور ان کی بادشاہت قائم تھی۔ چنانچہ جب انسان کو اتارا گیا تو ان سے پہلے جنات اور شیاطین کی بادشاہت کو ختم کیا گیا، لہٰذا اس کے باوجود بھی شیاطین فتنہ و فساد برپا کرنے سے باز نہیں آتے تھے۔ چنانچہ اس دنیا کے سب سے پہلے 2 انسان حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کو جب زمین پر اتارا گیا تو شیاطین حضرت حوا علیہ السلام کو اپنے شر سے تکلیف پہنچایا کرتے تھے، جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو چند اسماء عطا کیے اور حکم دیا کہ ان کو حضرت حوا علیہ السلام کے گلے کے اندر ڈال دے تاکہ وہ شیاطین کے شر سے محفوظ رہ سکیں۔ ناظرین محترم، ایک دن حضرت اماں حوا علیہ السلام آرام فرما رہی تھیں کہ اناک نے وہ اسماء جو چوری چھپے حضرت حوا علیہ السلام کے گلے سے اتار لیے، اور ان اسماء کو پڑھ کر شیاطین کو بلانے لگی اور ان کے ذریعے سے مختلف فسادات کرنے لگی، اور ان کو اپنے قابو میں کر لیا، اور ان اسماء سے حسن شیاطین کا قرب بھی حاصل کر لیا۔ چنانچہ اس طرح سے اناک سفلی عملیات کرنے لگی اور اعلانیہ طور پر گناہوں کا آغاز کر دیا۔ چنانچہ مورخین کا یہ کہنا ہے کہ یہی وہ عورت تھی جس نے سب سے پہلے زنا کیا، اور اسی نے ہی سب سے پہلے اعلانیہ گناہ کرنے کا آغاز کیا تھا، اور اسی نے ہی سب سے پہلے کالے جادو کا کام شروع کیا، اور یہی سب سے پہلے قتل ہوئی، اور اسی کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قتل کیا تھا۔ چنانچہ اناک سفلی عملیات کرنے کے لیے حضرت آدم اور حوا علیہ السلام اور آپ کی اولاد سے الگ تھلگ رہنے لگی، اور اس عورت کا ذکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جس نے سب سے پہلے زمین پر بغاوت کا آغاز کیا اور گناہوں کی بنیادیں ڈالیں اور اعلانیہ گناہوں کو ظاہر کیا، اور اس نے سب سے پہلے شیاطین کی خدمت کی، اور اس نے سب سے پہلے شیاطین کو جادو کے اندر استعمال کیا اور ان سے جادو کرنے کے لیے مدد حاصل کی تھی۔ چنانچہ ابلیس نے اناک کی ذہانت کی بہت زیادہ تعریف کی۔ چنانچہ ایک دن شیطان اس کے پاس آیا اور اس کے ساتھ زنا کیا۔ چنانچہ یہ اس زنا کے نتیجے میں حاملہ ہوئی، جس سے اس کا ایک لڑکا پیدا ہوا، اور اس کا نام تاریخی کتب میں اوج کے نام سے آیا ہے۔ ناظرین محترم، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ اناک نے اپنے سرکش بیٹے اوج کے سامنے
اس کے باپ کا کبھی تذکرہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ کتب تاریخ کے اندر اوج کو اس کی والدہ اناک ہی کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، اوج وہی لڑکا تھا جس نے حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ پایا، اور یہ سرکش اور کافر مشرک تھا، اور اسی کو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہلاک کر کے واصل جہنم کیا تھا۔ اور دوستو، اناک حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کی ہر بات کا انکار کرنے والی تھی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام اس کی ان غلیظ حرکتوں اور گناہوں سے تنگ آ چکے تھے۔ چنانچہ آخرکار حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کی ہلاکت کی دعا کی، جس کے اندر حضرت اماں حوا علیہ السلام بھی شریک تھیں، اور آپ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا پر آمین کہہ رہی تھیں۔ چنانچہ آپ کی یہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوئی۔ اناک ہی وہ پہلی عورت تھی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کو راحت پہنچانے کے لیے اور ان سے تکلیف اور ایذا کو دور کرنے کے لیے قتل فرمایا تھا، اور یہ قتل کا واقعہ قابیل اور حابیل سے پہلے کا ہے۔ چنانچہ اس بدبخت عورت کی موت کیسے واقع ہوئی، اس کا احوال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان اقدس پر جاری ہوا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے میرے ساتھیو، بے شک سرکشی انسان کو جہنم کی طرف بلاتی ہے، اور بے شک سب سے پہلے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کی وہ اناک بنت آدم تھی۔ یہی وہ اناک ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے قتل کیا، اور اس کی مجلس عیبوں سے بری ہوتی تھی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر ایک شیر جو کہ ہاتھی کی مانند تھا، اور ایک بھیڑیا جو کہ گدھے کی طرح تھا، اس کو مسلط فرما دیا۔ چنانچہ ان دونوں نے مل کر اس بدکار اور سرکش لڑکی کو چیر پھاڑ ڈالا۔ پیارے دوستو، کسی بھی نئے کام کی بنیاد ڈالنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا تو اس کو اس کا ثواب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے ان کی نیکیوں کے برابر بھی اس کو ثواب ملتا رہے گا، اور ان کی نیکیوں کے اندر کچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ اور اگر کسی نے اسلام کے اندر کسی برے کام کی بنیاد ڈالی تو اس کو اس کا عذاب ملے گا، اور قیامت تک جتنے لوگ اس برے کام کی اتباع کرتے رہیں گے یا اس پر چلتے رہیں گے، ان تمام کے گناہوں کے برابر اس شخص کو گناہ اور عذاب دیا جائے گا، اور ان کے عذابوں اور گناہوں کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے گی۔ ناظرین محترم، یہی وہ پہلی عورت تھی جس نے جادو کی بنیاد ڈالی۔ اب قیامت تک جتنے بھی جادوگر اور جادوگرنیاں ہوں گی، ان تمام کے گناہوں کے برابر اس عورت کو گناہ ملے گا، اور ان کے گناہوں کے اندر کوئی کمی نہ کی جائے گی، اور ان تمام عورتوں کے عذاب کے برابر اس کو عذاب جہنم دیا جائے گا، اور ان کے عذابوں کے اندر بھی کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اسلامی احکامات کے مطابق زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جھوٹی روایات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔